تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں وضو کا۔ وضو نماز کی کنجی ہے، اور فرمایا جس طرح صحیح طریقے سے بندے کا وضو ہوگا اسی صحیح طریقے سے بندے کی نماز ہوگی۔ چابی کا ایک دندانہ بھی ٹیڑھا ہونا تو تالا نہیں کھلتا ہے، اور وضو کا ایک عضو بھی جو کہ ضروری ہے اس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا ہے، اور جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے وہ طریقہ ہی استعمال نہیں کیا جس طریقے کو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا وضو کے لیے۔ تو وضو کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وضو کے چار فرض ہیں، چار فرض ہیں وضو کے: چہرہ دھونا، دونوں بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہاتھوں کو آپ نے، یہ گٹے کہلاتے ہیں، ان سمیت جو ہے آپ نے ہاتھ دھونے، ان سمیت۔ اور ہاتھ دھوتے ہوئے ایک خوبصورت سی دعا ہے، اگر آپ پڑھ لیں گے یا اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اپنے دماغ میں رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا جب آپ ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ دھوتے ہوئے پڑھیں بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام اللہم اغفر لذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے۔ ہم بڑے بڑے کتابیں یاد کر لیتے ہیں، بڑے بڑے لطیفے یاد کر لیتے ہیں، کوئی شعر و شاعری سے تعلق رکھنے والا ہے پوری شاعری کی کتاب یاد کر لیتا ہے، پوری نظم یاد کر لیتا ہے۔ یہ تو چند الفاظ ہیں، اور فائدہ بڑا ہے، دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہے اس دعا کا۔ ترجمہ سماعت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم ہاتھ دھوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں۔ ہاتھ دھوتے ہوئے پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ، شروع اللہ کے نام سے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں علی دین الاسلام، دین اسلام پر۔ اللہم اغفر لذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسعت عطا فرما۔ اور ایک مفسر نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ اس گھر سے مراد قبر کا گھر ہے، یعنی میری قبر میں وسعت عطا فرما، میرا وہ جو قبر والا گھر ہے اس کو وسعت عطا فرما دے، اس کو وسیع بنا دے، چاہے وہ قبر کا گھر ہو یا دنیا کا گھر ہو۔ ہم دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ میرے گھر میں وسعت دے دے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے ایسے کئی وسعتیں مراد ہیں، یا تو گھر کا رقبہ مراد ہے کہ گھر کا رقبہ اللہ وسیع کر دے، یا گھر کے افراد مراد ہے اللہ افراد زیادہ کر دے، میرا گھر وسعت والا ہو، کھلا ہو، اور یا اس سے مراد ہے کہ میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو وسیع فرما دے، چاہے وہ دنیا کا گھر ہو یا قبر کا گھر ہو۔ ارے دعا مانگنے سے وہ تو وسیع ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں وضو کرتے ہوئے یہ دعا کرے اللہ میرے گھر کو وسعت والا بنا دے، وسیع بنا دے، تنگ گھر نہ ہو۔ بعض لوگ کہ گھر بڑے وسیع ہوتے ہیں لیکن دل تنگ ہوتے ہیں، یعنی دل بھی تنگ نہ ہو اور گھر بھی تنگ نہ ہو، ایسا بنا دے۔ وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں اضافہ فرما۔ یہ ہاتھ دھونے، ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں، اچھے طریقے سے دھوئیں،
انگلیوں کے اندر انگلیاں جو ہے وہ گزاریں تاکہ کوئی ہاتھ کا بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگرچہ ہاتھ دھونا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی انگلیوں کے اندر بھی خلال ضروری ہے، یہ خلال کریں، یہ خلال ضروری ہے، کیا کریں۔ یہ پہلا عضو ہو گیا جو ہم نے وضو کے اندر دھویا اور اس میں اتنی خوبصورت دعا مانگی، جس کو یہ دعا عربی میں اگر یاد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دین کے معاملے میں جو سستی ہے وہ عجیب طرح کی ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو کوئی بتا دے نا یار یہ جو فلاں ٹوٹکا ہے نا، اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ جو ہے نا دن کے اندر 100 روپیہ کما سکتے ہیں، اس ٹوٹکے کو ہم سمجھیں گے، اس کے لیے 2-4 منٹ دیں گے، 5 منٹ دیں گے، 10 منٹ دیں گے، مہینہ دینا پڑے، ہفتہ دینا پڑے، دن پورا اس 100 روپے کی خاطر کے ڈیلی کا یار 100 روپیہ آئے گا تو 3000 تو مہینے کے بنتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ٹرک ہے، لہذا سیکھ لیتے ہیں فلاں بندے کے پاس جا کے، لیکن یہ کسی کے پاس جانے والی بات نہیں ہے، یہ تو آپ گھر میں بیٹھ کر بھی یہ دعا یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر گھر کے اندر نماز موجود ہے، نماز سعیدی کے اندر یہ دعا موجود ہے، رکن الدین کے اندر یہ دعا موجود ہے، اگر گھر کے اندر بہار شریعت رکھی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے۔ کیا دعا ہے؟ فرمایا بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دماغ کے اندر رکھیں اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تیری ہی ساری تعریفیں ہیں، اور اے اللہ دین اسلام پر میں ہوں اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ دھوتا ہے نا، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھونے والے کے ہاتھ کے گناہ اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتا ہے۔ اور یہاں دعا میں بھی وہ کہہ رہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، ووسع لی فی داری، اور میرے رزق میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکتی عطا فرما۔ پہلا عضو ہو گیا، پہلی دعا، جلدی جلدی ہم کرتے ہیں۔ دوسرا عضو ہے کلی کرنا، وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے اور 3 مرتبہ کلی کرنی چاہیے۔ اگر مسواک موجود ہے تو مسواک کریں، اگر مسواک موجود نہیں ہے تو شہادت کی انگلی سے اچھے طریقے سے اپنے دانتوں کو صاف کریں اور پڑھیں دعا۔ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا ہے، پڑھیں اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اے اللہ میری مدد فرما قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، اپنا ذکر اور شکر کرنے میں، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں۔ اے اللہ میری اس معاملے میں مدد فرما، آئینی میری مدد فرما دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، تیرا ذکر اذکار اور شکر کرنے میں، اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ اگر عربی یاد نہیں ہو سکتی تو کلی کرتے ہوئے یہی بندہ دماغ میں رکھے، دماغ میں یہی بات چل رہی ہو، ایک تو آپ دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے۔ جب آپ کا دماغ ان دعاؤں کے ترجمے پر ہوگا یا وہ دعائیں آپ پڑھ رہے ہوں گے تو ان باتوں سے بچ جائیں گے جن سے روزے کے اندر، جن سے وضو کے اندر خلل آتا ہے۔ وضو کے اندر جس بات کا خلل آتا ہے ان باتوں سے آپ بچ جائیں گے، اور آپ کا دماغ دعا یا دعا کے ترجمے کی طرف۔ یہ ہو گئی کلی کرنے کی دعا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا مانگتا رہتا ہے، اگر اس کی عبادت کرنے میں، ریاضت کرنے میں، شکر و شکار کرنے میں یا تلاوت کلام پاک کرنے میں کوئی تنگی آتی ہے نا، یہ دعا مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگی کو دور فرما دے۔ وہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، اٹکن آتی ہے، قرآن کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہوتی، وہ یہ بات کلی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ لکنت بھی دور کر دے۔ بعض لوگوں کے زبان کے اندر لکنت ہوتی ہے، زبان اڑتی ہے،
صحیح لفظ جو ہے وہ ادا نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں اس کی مدد فرمائے گا، ذکر میں بھی مدد فرمائے گا، شکر میں بھی، اس کی زبان بھی اور دل بھی شکر والا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ قبولیت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوئی بات قبول کر لے۔ اللہ والے جو ہیں ان کی تو ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن گناہ گار کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تو سننے والا ہے، ہر وقت سننے والا ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہو، چاہے کوئی پرہیزگار ہو، جیسا بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے۔ تو یہ اگر دعا مانگے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ دعائیں قبول کر کے اس کی لکنت بھی دور کرے گا، اس کے ذکر، شکر اور احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا دے۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پہلا تھا ہاتھ دھونا، دوسرا ہو گیا کلی کرنا، تیسرا جو عضو ہے وہ ناک ہے، اور ناک میں آپ پانی دے رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی دیں یا سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ناک کو جب صاف کرنا ہو تو پھر الٹا ہاتھ استعمال کریں۔ آپ ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ کیا خوبصورت دعا ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھا اور جہنم کی بدبو سے بچا۔ کتنی بڑی اچھی اور خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میں یعنی پناہ مانگی جا رہی ہے جہنم سے کہ مجھے جہنم سے بچا، کیونکہ جب تو مجھے جنت کی خوشبو سنگھائے گا خوشبو، تو پھر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، پھر جنت کی خوشبو ہی سونگھتا رہوں گا۔ اور جنت کی خوشبوئیں کیا ہیں، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جنت کی خوشبوئیں کیسی ہیں۔ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، یہ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے۔ چہرہ دھونا ہے، اور چہرہ دھونا پہلا فرض ہے، چہرہ دھونا وضو کے اندر پہلا فرض ہے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ دھونا جو ہے یہ فرض ہے وضو کے اندر۔ اور کوشش کریں کہ کبھی بھی اس میں سستی نہ کریں، فرض کے معاملے میں کبھی بھی سستی نہ کریں، اچھے طریقے سے، کوئی بات نہیں ہے، اچھے طریقے سے مسل لیں اور ادھر ادھر ہاتھ پھیر لیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بال برابر بھی جگہ وضو کے اندر اگر چہرے کی آپ کی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہو۔ اور خوبصورت دعا ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق بخشے، چہرہ دھونے کی بھی خوبصورت دعا ہے۔ کیا خوبصورت دعا ہے، اللہم ابید، اللہم بید، اللہم ابید، یہ کافی سیغے ہیں، جس سیغے سے آپ پڑھیں، اللہم بید وجہی، اللہم ابید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن رکھنا جس دن بعد کے چہرے روشن ہوں گے اور بعد کے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت والے دن یا موت کے وقت یا قبر کے اندر یہ چہرے بگڑ جاتے ہیں، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آؤ وضو کرتے وقت اس دعا کو آزماؤ، اللہ دنیا میں بھی چہرہ روشن رکھے گا اور بروز قیامت بھی تمہارا چہرہ روشن ہوگا، چمکتا ہوگا، اور مرتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کی روشنی دور نہیں فرمائے گا۔ آپ اکثر لوگ جو فوت ہوتے ہیں دیکھتے ہیں یار چہرہ پہ نور چھایا ہوا، یہ بابا خادم حسین ندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 2 دن گزر گئے، وہ 1 دن کے بعد بندے کی شکل اور ہو جاتی ہے، کوئی اے سی والا کمرہ نہیں ہے وہاں، ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نور ان کے چہرے پر، یہ ہے ایمان،
اور یہ ایمان والے کی ہے روشنی. اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کرے ہم سب کو یہ روشنی عطا فرمائے. ایمان والے مومن بندے کی یہ شان ہے. اور مومن بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہم بید اللہم ابید وجہی یوم تبید وجوہم و تسود وجوہ. اے اللہ میرے چہرے کو روشن کر دے اس دن جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے. یہ وضو میں دعا مانگ رہے ہیں. دیکھیں ہم کتنی مرتبہ دن میں وضو کرتے ہیں. 5 وقت تو لازمی ہے نا, لیکن بعض لوگ جو ہے کوئی چاشت پڑھتا ہے, کوئی اشراق پڑھتا ہے, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, پھر وضو کر لیتا ہے. وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سفر پہ جانے لگے نا تو تب بھی وضو کر لیتے ہیں. اور یہ عادت ہونی چاہیے, باوضو ہو کے سفر کیا کریں. اور جانے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ سفر میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں. اور بعض بندے جو ہیں وہ آتے ہیں نا سفر سے تو آ کر وضو کرتے ہیں. یہ وضو کوئی عام چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. اور وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دیتے. جو غسل کر لیتا ہے اس کی اور زیادہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو وضو کر لیتا ہے فرمایا وضو سے بھی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے, کیا آ جائے, غصہ آ جائے. غصہ کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, لہذا تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اگر پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا, غصہ نہیں جا رہا, چلنا شروع کر دو. پھر بھی نہیں جا رہا, وضو کرو. سبحان اللہ. فرمایا وضو کرو گے تمہارا غصہ جاتا رہے گا. اور کبھی آزمائیں اس بات کو, کبھی آزمائیں اور آزما کر دیکھیں گے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ فرمایا کہ واقعی وضو کرنے سے غصہ چلا جاتا ہے, نہانے سے غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے, بندہ تازہ دم ہو جاتا ہے, پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, وہ ٹینشن دور ہو جاتی ہے. اس طرف ہم آتے نہیں ہیں, ہم ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں, یار گولی دینا, ٹینشن بڑی ہے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تو ٹینشنیں نہ بڑھتی, پریشانیاں ڈپریشن کا شکار نہ ہوتے آپ. یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا تو پریشانیاں بڑھ گئیں اور ہم ڈپریشن کا شکار ہو اور ہم ڈاکٹروں کے حوالے ہو گئے. اللہ کا حوالہ ہم نے چھوڑ دیا. ہمیں تو ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ہر کام میں. ڈاکٹر بھی ضروری ہے, آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے علاج, لیکن اے اللہ میں علاج اس لیے کروا رہا ہوں کہ تیرے نبی کی سنت ہے. میں نہ اس ڈاکٹر کو شفا والا سمجھتا ہوں نہ اس کی دوائیوں کو, میں تو تجھے ہی شفا والا سمجھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تھا وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ, اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تو ہی مجھے شفا دے, تو ہی مجھے شفا دے. اب بازو دھونے ہیں, دونوں بازو, پہلے دایاں پھر بائیں. دایاں بازو دھونے کے لیے میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے. دایاں بازو یہ بھی فرض ہے. یہ بازو دونوں جو ہیں کونیوں سمیت دھونا فرض ہے وضو کے اندر. چہرہ دھونا فرض ہو گیا اور دونوں بازو دھونا بھی فرض ہو گئے. اور بازو دھوتے ہوئے بندہ دعا کر رہا ہے اور فرمایا کہ کونیوں سمیت آگے تک دھو لیا کریں تاکہ آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں نا بروز قیامت چمکتے ہوں گے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کی پہچان ہوگی کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکتے دمکتے ہوں, دور سے پہچانے جائیں گے. اللہ کرے ہمارے ہاتھ بھی چمکتے ہوں بروز قیامت. تو سیدھا ہاتھ دھوتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ مجھے میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا اور میرے حساب و کتاب میں آسانیاں پیدا فرمانا. وحاسبنی حسابا یسیرا یعنی میرا ایسا حساب ہو جس میں آسانی ہو, مشکل نہ ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے کوئی سوال کرنا شروع کر دے گا نا بروز قیامت, پھر اس کی مشکل آ گئی, پھر اس کے لیے آسانیاں نہیں ہیں. بندہ دعا کرے اللہ نامہ مال سیدھے ہاتھ میں بھی دینا
اور میرے حساب و کتاب میں بھی آسانیاں پیدا فرما۔ دونوں چیزیں ہو گئی۔ پھر الٹا ہاتھ دھوئیں، اس وقت پڑھیں اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میرا نامہ اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں نہ دینا اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی میرا نامہ اعمال مجھے نہ دینا، کیونکہ بروز قیامت جو جہنمی ہوں گے ان کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے، ایسے باندھے ہوئے ان کے ہاتھ ہوں گے۔ اس لیے دنیا میں بھی طریقہ اختیار کر، کبھی ایسے نہ چلا کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پیچھے باندھ کے چلتے ہیں، ایسے کبھی بھی نہ چلا کریں کہ کوئی جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ باندھ کے ان کے ہاتھ نہیں کھولے گا، اور جن کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوں گے دور سے بندہ پہچانے گا کہ یہ جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ دعا کریں گے ہو سکتا ہے کسی دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے فرشتوں اس کو نام اعمال، یہ دنیا کے اندر دعا مانگا کرتا تھا، لہذا اس کا نام اعمال جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں اسے عطا کرو، اور یہ عادت بنائیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں، عادت بنائیں کبھی بھی کسی سے سلام کرنا ہو تو سیدھے ہاتھ سے کریں، الٹے ہاتھ سے نہیں۔ کبھی بھی کسی کو چیز دینی ہو لینی ہو سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ اگر کوئی الٹے ہاتھ سے دے بھی رہا ہے نا، آپ کہیں نہیں میں نہیں لیتا ہوں۔ مسلمان کا ایک طریقہ ہے، ایک مسلمان کا وقار ہے، وہ کہے یار یہ شیطان کا کام ہے الٹے ہاتھ سے دینا اور لینا، اور میں اور آپ مسلمان ہیں، مجھے سیدھے ہاتھ سے دو اور مجھ سے سیدھے ہاتھ سے لو۔ تو یار میرا سیدھا ہاتھ مصروف ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد دے دینا، لیکن نہ لینا میں نے جو ہے سیدھے ہاتھ سے۔ اور بروز قیامت کوئی گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پکڑائیں گے، تو وہ کہے گا اے فرشتوں میں زندگی بھر میں نہ کبھی الٹی ہاتھ سے لیا ہے اور نہ دیا ہے، لہذا میرا یہ طریقہ رہا ہے سیدھے ہاتھ سے دیتا اور لیتا ہوں، لہذا مجھے سیدھے ہاتھ میں دو جو کچھ بھی دینا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس کا دنیا کے اندر یہ طریقہ رہا ہے، اس نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اگرچہ گناہ گار ہے، گناہوں کے پلڑے بھاری ہیں، اس کے جہنم کا حقدار ہے، لیکن کیونکہ اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی ہے، سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا اور لیتا تھا، لہذا فرشتوں اس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، اور سیدھے ہاتھ میں لینا دینا بروز قیامت اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ لہذا اس طریقے کو، اور جو تیسرا فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہے وضو کے اندر۔ اگر پورے سر کا مسح کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گی، اگر آپ چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں تو فرض بھی ادا ہو، پورے کا کریں گے فرض بھی ادا ہو گیا، سنت بھی ادا ہو گئی۔ اور دعا مانگنی ہے، دعا کیا ہے؟ اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک، اے اللہ مجھے عرش کے سائے میں رکھنا، جس دن اس عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اللہم اذلنی تحت ظل عرشک، اے اللہ مجھے عرش کے سائے میں رکھنا، اور اس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس دن مجھے اپنے عرش کی سایہ عطا فرمانا۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ گردن کا مسح کرنا ہے، اللہم اذلنی اللہم اعتق رقبتی عن النار، اے اللہ میری گردن کو جہنم کے طوق سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
اگر ہمت دے، توفیق دے، نماز سعیدی کے اندر، رکن الدین کے اندر اور بہار شریعت کے اندر یہ دعائیں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ جو ہے یہ موجود ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو اس کو یاد کر لیں. اگر عربی یاد نہیں ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور جب بھی وضو کریں ان کو دہرایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے، اور مالک لم یزل ہم سب کی دنیا آخرت بہتر بنائے. دین متین کو سمجھنے والا، سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہونے والا، اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وضو کرنا نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.